السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا الی نعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وإن ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ النحل آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 124 تک کی ہم نے تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہماری تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سورہ نحل کے اندر یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا علم بردار تھا اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علم بردار تھی۔ اتنا فرق تھا نہیں، اسلام کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام تو دوسری طرف ساری دنیا کفر کے علم بردار تھی۔ اس اکیلے بندے خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا۔ وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ تھا۔ پورا ادارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ایک نمونہ ہدایت، اطاعت اور پی کر شکر اور انابت شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہاں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک امت تھے۔ لفظ امت کے یہاں دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی ذات میں وہ ایک کامل امت تھے اور ان کے اندر نیکی اور اطاعت اور خیر اور برکت جیسی تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک امت میں ہونی چاہیے۔ دوسرے معنی یہ کہ آپ علیہ السلام امام اور پیشوا اور خیر اور بھلائی میں قابل اتباع نمونہ تھے۔ منقول تفاسیر میں یہ دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مفہوم ایک دوسرے کے قریب ہیں، کیونکہ جو امام خیر اور بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے وہ ایک پوری امت کا قائد اور رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ اس کو اپنی نیکی کا تو اجر اور ثواب ملتا ہی ہے، ان لوگوں کے عمل کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے جو اس کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خیر اور ثواب میں محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت کے برابر ہوتا ہے۔ قانتاً للہ، یعنی وہ اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار اور اس کے حضور عاجزی اور فروتنی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں پر صفات بتائی جا رہی
وہ یہ ہے کہ حنیفہ یعنی وہ حق کی طرف یکسو اور اس کی طرف متوجہ رہنے والے تھے. یعنی متن میں لفظ حنیف استعمال ہوا جس کے معنی ہے راست رو اور اللہ ہی کا ہو کر رہنے والا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف رخ کرنے والا، کسی اور کی طرف نہیں. یہ ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اس لیے مشرکین کو حق نہیں کہ وہ ان سے اپنا تعلق جوڑیں اور ان کے نام کی برکت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، اس لیے تارے کو دیکھ کر انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کو شرک پر محمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ نجس اور اس کی بات تھی. یعنی وہ بہرحال پوری زندگی میں اپنے کبھی شرک نہیں کیے. شاکرن اللہ انعمہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اور یہ شکر گزاری زبان سے بھی تھی اور عمل سے بھی تھی. آپ علیہ السلام ان مشرکین کی طرح نہ تھے جو زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے اور عمل سے بھی کفران نعمت کا مظاہرہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے بخشے ہوئے رزق میں اپنے خود ساختہ شریکوں کو حصے دار بناتے ہیں اور اپنے تخیلات اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی نعمت اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے. تو ایسا یہ اجتباہ ہو، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کو چن لیا اور برگزیدہ کیا. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی. اور یہ راہ توحید خالص راہ ہے جو بالکل سیدھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی رشتہ اس نئے دین کے ماننے والوں کا ہے. یہ ہے کردار اور عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن سے یہود بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور مشرکین بھی ان کے نام کی برکت حاصل کرتے ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اس طرح عقید توحید کا کٹا ہوا رشتہ جڑ گیا. آیت ایک بار پھر تاکید کے ساتھ واضح کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. وما کان من المشرکین، معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی رشتہ صرف اس نئے دین کے ماننے والوں کا ہے. اب رہا سوال سبت کی حرمت کا، تو یہ بھی صرف ان یہود کے ساتھ خاص تھا جنہوں نے اس کی بابت اختلاف کیے. اس کا تعلق دین ابراہیمی سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے کا نام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چلا کیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھلائی عطا فرمائی اس میں عزت اور سرفرازی. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند، شام کا بابرکت علاقہ، مکے کی روح پرور سرزمین اور خیر کے کاموں کے لیے وسائل کی فراوانی جیسی چیزیں شامل ہیں. نیز یہ بات بھی کہ سچائی کی زبانیں رہتی دنیا تک ان کے لیے بلند رہنے والی ہیں. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. آخرت کی کامیابی کے لیے شرط اول صالح ہونا ہے، درجات کی بلندی اس کے بعد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں صالح زندگی گزاری تھی، اس لیے آخرت میں بھی وہ صالح ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے یعنی ملت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کی شریعت ہے. ان کا دین توحید یعنی اسلام تھا اور ان کی شریعت سادہ شریعت تھی جس میں وہ پابندیاں نہیں تھیں جو یہود پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عائد کر دی گئی تھی.
اور حج کے مناسک ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی کا جز ہے۔ قرآن مجید کا نزول ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی شریعت کو زندہ کرنے ہی کے لیے ہوا ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی راہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، لہٰذا قرآن کی راہ پر چلنا ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنا ہے، برخلاف اس کے مشرکین عرب کی راہ ابراہیم علیہ السلام کی راہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سبت یعنی سنیچر کا دن منانے کی تشریح ہم کو سورہ اعراف میں بھی تفصیل سے ملتی ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ سبت کی پابندی صرف ان لوگوں پر عائد کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، تو اس کی صحیح اور بہترین تشریح وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بعد میں آنے والی امت ہیں، یعنی امت مسلمہ بعد میں آنے والی امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ گو ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی اور ہم کو ان کے بعد، یعنی یہ جمعہ کا دن ہی ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ نے اس معاملے میں ہم کو ہدایت دی۔ اب جو ہے وہ ہمارے پیچھے رہ گئے، یہود کل کے لیے اور نصارہ پرسوں کے لیے۔ یہود کل کے لیے یعنی جمعہ مسلمانوں کے لیے، سنیچر یہود کے لیے، اور نصارہ کرسچنز کو سنڈے کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کو ابتدا میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کے دن کو اللہ کے لیے مخصوص احکام کی بجاوری کے لیے خاص کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے نبی سے اس معاملے میں اختلاف کیا اور اس بات پر مصر ہوئے کہ سنیچر کے دن کو مقرر کیا جائے۔ ان کے اس اختلاف کے بسبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنیچر کا دن مقرر کیا، اور ساتھ ہی انہیں اس دن کو منانے کے تعلق سے سخت احکام دیے۔ اگر وہ جمعے کو قبول کر لیتے تو اتنے سخت احکام انہیں دیے نہ جاتے۔ اس کے بعد جب نصارہ آئے تو انہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کر کے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، لیکن امت محمدیہ نے اللہ کے فضل سے جمعے کے دن کو پا لیا۔ ان کو جب جمعے کے دن مخصوص عبادت کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس طرح جمعے کا دن جس سے حقیقتاً ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، امت محمدیہ کے لیے امت محمدیہ کے جو ہے حصے میں آ گیا، اور یہود سنیچر کی وجہ سے ایک دن پیچھے رہ گئے اور نصارہ اتوار کی وجہ سے 2 دن پیچھے۔ یہود کو گائے کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 سے 71 میں گزر چکا، طرح طرح کے سوالات پیدا کیے۔ گائے کیسی ہونا، کلر کیسا ہونا، کیا عمر ہونا، ایسے چیزیں جو ہے وہ یہ کہ اس طرح انہوں نے اس کلمے کو بھی بدل دیا تھا جو انہیں ایک شہر کے اندر فاتحانہ پیش قدمی کرتے ہوئے ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58۔ اس لیے ان سے یہ بات بعید نہیں کہ جب ان سے جمعہ کے دن مخصوص کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور ان کے اس اختلاف اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بجائے جمعے کے سنیچر کا دن منانے کا حکم دیا، اور پھر پابندیاں بھی سخت عائد کر دی ہوں۔ رہے نصارہ تو انہوں نے یہود سے اختلاف کرتے ہوئے سنیچر کے بجائے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا، حالانکہ وہ تورات کو مانتے ہیں۔ تو اس بائبل کا یہاں ایک ریفرنس دیا گیا۔ اس آیت میں دراصل مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہ نبی سبت کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ سبت کا حکم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا، بلکہ یہود کو مخصوص وجہ کی بنا پر دیا گیا تھا، اور چونکہ اس نبی کو بنیادی طور پر وہی شریعت دی گئی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس لیے اس شریعت میں سبت جیسی سخت پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے مفسر لکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔